بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما يمشي رجل في الطريق فوجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا کہ اسے ایک خاردار ٹہنی ملی جس کو اس نے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ کو یہ اس کا عمل پسند آ گیا اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے کام بنانے کے لیے اور اس کی بخشش کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، شرط یہ ہے کہ بندہ بھی کچھ طلب دکھائے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا جو بھی ذریعہ اور جو صورت بھی اس کے سامنے آئے اس کو بڑی اہم بات سمجھ کر کرے، اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ کو خوش کر دے وہ نیکی ہے، اور ہر نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک خاردار یعنی کانٹوں والی ٹہنی پڑی ہوئی ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف ہوگی، لہذا میں اس کو ایک طرف کر دیتا ہوں، اٹھا کر ایک طرف کر دی۔ اور ایسا کام آدمی کر جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا، لیکن اللہ کی نظر ہماری ہر حرکت پر ہے، اللہ کی نظر میں وہ بڑا کام شمار ہوا اور اللہ نے اس کی قدردانی کی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اتنی قدردانی کی کہ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس انسان کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو یہ اس لیے فرمایا نا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑے نہیں، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرے نہیں، اس لیے کہ کیا خبر کہ معمولی سی نیکی، چھوٹی سی نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور کیا خبر کہ چھوٹا سا گناہ جو ہے وہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ رہ جاتی نیکیاں، خاموش نیکیاں کہ جن کا کہیں دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، ان نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔